رضا الحق صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مجوزہ آرڈیننس اگر یہ منظور ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ یہ اثاثے ہم بھیج دیتے ہیں، جیسے ایوب بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم کلیتاً سارے اثاثے جو ہیں ٹوٹلی ان کے ہینڈ اوور کر دیں گے، تو یہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری اور سالمیت کے حوالے سے جو ہے وہ کتنا بڑا تھریٹ ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وسیم صاحب. میں وہیں سے بات کو آگے بڑھاؤں گا جہاں سے ایوب بیگ صاحب نے بات ختم کی. دیکھیے، اس چیز سے قطع نظر کہ وہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ٹرانزیکشنز ہیں. گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ مینس کہ پاکستان یا یو اے ای فار ایگزامپل، اگر ان کو LNG کے 2 پروجیکٹس اور ساتھ اس کی بما مشینری OGDCL PPL، ان کے اندر ان کو حصص خریدنے کے حوالے سے اگر بات ہو بھی رہی ہے، مے بی وہ حصص جو ہیں منافع بخش تو ہیں ہی، لیکن شاید وہ چند شیئرز ہوں، ہو سکتا ہے وہ میجورٹی شیئرز کی صورت میں، بہرحال کسی بھی صورت میں ہو. اس سے بڑھ کر بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آج کل انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر یہ جو ہمارا ایک کانسیپٹ بنا ہوا نا، برادر اسلامی ملک، اس کی بجائے اکنامک انٹرسٹس زیادہ میٹر کرتے ہیں. مثال کے طور پہ پاکستان بہت سارے ممالک سے انکلوڈنگ چائنا، سعودی عرب، UAE ڈیفرڈ پیمنٹس کے اوپر آئل بھی لیتا ہے. پاکستان ان سے قرضہ بھی لیتا رہا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے جب وہ پاکستان واپس نہیں کر پاتا تو وہ کہتے ہیں ہم آپ کو مزید قرضہ نہیں دیں گے. اور IMF کی جو شرائط ہے، کیونکہ ان کا سٹاف لیول ایگریمنٹ تو ہو چکا ہوا تھا پہلے ہی، لیکن جو ان کا بورڈ لیول ایگریمنٹ ہے اس کے اندر جو ایک رکاوٹ تھی وہ یہ تھی کہ پاکستان تقریباً $4.5 بلین جو اضافی ہیں وہ پہلے اپنے جو دوست ممالک ہیں ان سے لے، پھر وہ IMF اپنی طرف سے پیسے دے گا. اور وہ دوست ممالک یہ کہتے ہیں کہ آپ پہلا ہی قرضہ جو ہے وہ چکانے کی قابل نہیں ہے اور نہیں ہو پا رہے، تو اس لیے ہم مزید نہیں دے سکتے. اس میں پھر پاکستان کے پاس یہ ایک آپشن جو پاکستان نے سوچی وہ یہ ہے کہ ان منافع بخش جو آپ کے نیشنل ایسٹس ہیں ان کو جو کہا جاتا ہے ان کو سیل کر دیا جائے. سیل کرنے کا مطلب شیئرز بھی خریدنے کا مطلب یہ ہے کہ پارٹ آف اٹ سیل کر رہے ہیں. پرابلم یہ آتی ہے کہ جب بھی آپ ایک نیشنل ایسٹ کو چاہے پرائیویٹائز کر رہے ہوں چاہے سیل کر رہے ہوں، اس کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے. پورا پروسیس کس لیے ہوتا ہے؟ نمبر 1، اس چیز کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ غلط ہاتھوں میں نہ بک جائے. نمبر 2، یہ انشور کرنے کے لیے کہ ٹرانسپیرنسی ہو، جیسا کہ ایک بڈنگ کا پروسیجر ہوتا ہے. مختلف ممالک، مختلف کمپنیاں وہ بڈ ڈالتی ہیں اپنی، پھر ان بڈس کے اندر سے جو سب سے مناسب ہوتی ہے اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے ملکی مفاد کے حوالے سے. اس کے علاوہ یہ کہ کہیں نہ کہیں اگر اس ٹرانزیکشن کے اندر کوئی پرابلم ہو، پرابلم ان دا سینس کہ ہینکی پینکی کہیں نہ کہیں ہوئی ہو، تو پھر اس کو انویسٹیگیٹ بھی کیا جاتا ہے. انویسٹیگیشن آف دا ٹرانزیکشن اور جو لوگ انوالوڈ ہیں اس کے اندر، اور ساتھ یہ پھر کہ یقیناً عدالت کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا جا سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جب بائی پاس کر کے کیا جاتا ہے تو وہ پھر ایک ایسا پروسیس سامنے آتا ہے جس کے اوپر سوالات اٹھتے ہیں. بہرحال پاکستان کو اگر ہم تاریخ کو دیکھیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان اس سے پہلے بھی ملکی مفادات کے خلاف بھی پاکستان کے اندر سے ایسے فیصلے ہوتے رہے جنہوں نے نقصان پہنچایا پاکستان کو. آپ سمپل اگزامپل لے لیں کہ جب یہ 9/11 کے بعد وار آن ٹیرر کی بات ہوئی تھی تو اس وقت جو ہمارے یہاں پہ آرمی چیف تھے اور ساتھ وہ آپ کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے ملک کے، تو وہ جو امریکہ نے کنڈیشنز لگائیں اس سے زیادہ آگے بڑھ کے انہوں نے ایکسیپٹ کر لیں. اس کی وجہ سے جو نقصان پاکستان کو ہوا وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں. ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جو معاشی غلامی کا ایک سلسلہ بن چکا ہوا ہے گزشتہ آپ یوں کہہ لیں 35-40 سال سے تقریباً، اس کے اندر نہ صرف یہ کہ مختلف ممالک جو ہیں انہوں نے پاکستان کو اپنے تھم کے نیچے لگایا ہوا ہے، بلکہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں، معاشی ادارے جو ہیں، وہ بھی پاکستان کو پھر ٹارگٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پاکستان سے بہت ساری باتیں منواتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ جب پاکستان لیٹ سے اس سچویشن میں آتا ہے اور وہ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ یہ مختلف جو اثاثہ جات ہیں ان کو بیچیں، اب ان کی اس کے بعد کیا ڈیمانڈز ہو سکتی ہیں یہ بھی تو ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ڈیمانڈ بھی ان کی طرف سے آ سکتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ انڈیا کے نیچے رہ کر کام کرے، انڈیا کی ساری باتیں ایکسیپٹ کرے. وہ یہ بھی چاہتا ہے اور اس کا ایک یہ جو اسٹیٹڈ گول یا آبجیکٹو کی صورت میں بات سامنے آتی ہے کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو رول بیک کروایا جائے. اور وہ یہ بھی چاہتا ہے، یہ ہمارے سامنے باتیں آ چکی ہوئی ہیں مختلف ذرائع سے، کہ پاکستان اسرائیل کو تسلیم کرے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ملکی سالمیت، خود مختاری، آزادی کے ساتھ لنکڈ ہیں، منسلک ہیں. جب آپ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے کسی ایسی سچویشن میں ہیں کہ آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے تو یہ بالکل وہی سچویشن بن جاتی ہے جو کہ ایک عام طور پہ مثال دی جاتی ہے ایک جواری
کہ جو ایک گیمبلر ہوتا ہے، جواری ہوتا ہے، جوا کھیلنے کی اس کو عادت پڑ گئی ہوئی ہے، اکانومی قرض لے لے کر اور اس کو اس بہرحال صحیح طریقے سے استعمال نہیں کیا تو ہمارے اوپر یہ قرض اتنا بڑا اور ہمارے اوپر سود اتنا پڑا ہوا ہے. تو یہ جو ایک لت پڑ گئی ہوئی ہے تو پھر وہ گھر کی چیزیں بھی بیچنا شروع کر دیتا ہے تاکہ اس لت کو پورا کر سکے. قرض کی پیتے تھے میں اور کہتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. جی بالکل. تو اب یہ سچویشن جو ہے اس کا جو الٹیمیٹ نتیجہ نکلتا ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ پھر آپ کی ملکی سالمیت، خود مختاری، یہ ساری چیزیں خطرے میں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ کو ٹوسٹ کر کے آپ کی عام دوسرے جو ممالک ہیں، جو مالیاتی ادارے ہیں، جو کہ عالمی ڈیپ سٹیٹ کے نمائندہ ہیں، وہ پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے مفادات جو ہیں ان کو زد پہنچائیں، ان کو نقصان پہنچائیں، اور آپ سے ایسے کام لینا شروع کر دیتے ہیں پھر وہ جو کہ آپ کے ملک کے مفاد میں نہیں ہوتے، نقصان دہ ہوتے ہیں آپ کے لیے.